أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عزاداران مظلوم کربلا، اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ولائے علی اور رضائے حسین کے موضوع سے. کل انشاءاللہ دوسرا موضوع ہوگا اور وقت 8:30 بجے کا ہوگا. عزیزوں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کا ادا کرنے والے ہیں، درا حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. عزیزوں، میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بغیر ولائے علی کے انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. اس لیے کہ جب اس ولایت کے اعلان کے بغیر سرکار دو عالم سے یہ کہا جا رہا ہے، اور کہنے والا کوئی اور نہیں رب العزت ہے، اے میرے حبیب اگر اس کو نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. مطلب کیا ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی 63 سال کی حیات میں کچھ وہ چیزیں ہیں جو خاموش رہ کر پہنچائیں، کردار کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے. کچھ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر بظاہر لوگوں کے درمیان آ کر علی کی نصرت سے پہنچائیں. اگر کافروں کا سامنا کرنا بھی ہوا تو نبی خدا نے کسی صورت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا. کافر حملہ کرنے کے لیے مکے سے لشکر لے کر آئے، پھر آئے پھر آئے پھر آئے. ایسا نہیں ہے کہ رسول گھر پر بیٹھے رہے ہوں اور دین پہنچاتے رہے. نہیں، سرکار دو عالم نے کافروں کا مقابلہ کیا، اور بس وہ ایک مولائے کائنات کی ذات تھی جو ہر جگہ نمایاں ہوتی رہی. اور اس پیریڈ میں اور اس وقفے کے اندر سرکار دو عالم نے ہر ایک چیز جو انسانی معاشرے کے لیے ضروری تھی وہ پہنچا دی. اللہ کا نبی حج سے واپس آ رہا ہے، اور ایک منزل پر آ کر جبرائیل امین نے پیغام پہنچایا، یا ایھا الرسول بلغ. اللہ بات تحفہ درود و سلام کے کہتا ہے کہ آپ اس کو پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہو چکا ہے، ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. گویا اگر اس کو نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. یعنی وہ جو سرکار دو عالم کی 63 سال کی حیات میں جو چیزیں دین کے لیے پہنچائی تھی ان کا کوئی مقصد نہیں اگر اس کو نہیں پہنچایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی خدا پر یہ جو آیت ہے یہ چار اسٹیپ میں نازل ہوئی. یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے.
ما انزل الیک من ربک، دوسرا فقرہ آ گیا جو آپ کے رب کی طرف سے، لیکن سرکار دو عالم کا قافلہ ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر اس کو نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. سرکار دو عالم نے ابھی بھی رکنے کا حکم نہیں دیا. اب جو آیت کا آخری فقرہ ہے اور آخری ٹکڑا ہے اس پر ذرا سی ہمیں توجہ دینی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اس حاجیوں کے قافلے میں وہ کون ایسے شرارتی تھے کہ جن کے شر سے اللہ محمد کو محفوظ رکھے گا؟ اگر یہ خطرہ لاحق نہ ہوتا تو اللہ یہ جملہ نہ کہتا، اور سرکار دو عالم جب تک کہ وہاں سے سیکورٹی کے طور پر آیت نہیں آ گئی جب تک رکنے کا حکم نہیں دیا. آپ بیٹھے ہیں آرام سے. سرکار دو عالم نے جب تک اپنے آپ کو سیو نہیں کر لیا جب تک وہ حکم نہیں پہنچایا. اب جو ہے اللہ کے نبی نے میدان غدیر خم میں تمام حجاج کو روکنے کا حکم دیا. دیکھیے ولایت کتنی، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ولایت آپ ہی کے اوپر نہیں. میں اپنے اور آپ کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں، صلوات بھیجیے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ولائے علی کو تمام آسمانوں پر عرض کیا. سب سے پہلے آسمان ہفتم نے، 7ویں آسمان نے قبول کیا. اللہ نے اس کو عرش سے زینت دی. اس کے بعد آسمان چہارم، 4تھے آسمان نے، اللہ نے اس کو بیت المعمور سے زینت دی. اس کے بعد آسمان اول نے قبول کیا، اللہ نے اس کو ستاروں سے زینت دی. اور آسمانوں نے بھی قبول کیا، اللہ نے کسی نہ کسی صورت سے ان کو نوازا. اس کے بعد اللہ نے ولائے آل محمد کو زمینوں پر عرض کیا. سب سے پہلے زمین مکہ نے قبول کیا، اللہ نے اس کو خانہ کعبہ سے زینت دی. اس کے بعد زمین مدینہ نے قبول کیا، اللہ نے اس کو مزار رسول سے زینت دی. اس کے بعد شہر کوفہ نے قبول کیا، اللہ نے اس کو مرقد امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے زینت دی. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اللہ نے اس کے بعد ہم آل محمد کی ولایت کو پہاڑوں پر عرض کیا. سب سے پہلے 3 پہاڑوں نے قبول کیا، اللہ نے ایک کو فیروزہ بنا دیا، دوسرے کو یاقوت بنا دیا، تیسرے کو عقیق بنا دیا. اس کے بعد اور پہاڑوں نے قبول کیا، اللہ نے کسی کو طلا بنا دیا، سونا بنا دیا، کسی کو نقرہ، کسی کو چاندی بنا دیا. جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ اسی طرح سے پتھر رہے. اللہ نے ولائے آل محمد کو، اللہ نے ولائے آل محمد کو، اللہ نے ولائے آل محمد کو، پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر، طیور پارس کیا. اڑنے والے تمام طیر ہے، طیور پارس کیا. جس نے ولائے آل محمد کو قبول کیا اللہ نے اس کو خوش آواز قرار دیا، جس نے قبول نہیں کیا وہ اسی طرح سے گم رہ گیا. اس کے بعد اللہ نے ولائے آل محمد کو دنیا کے تمام پانیوں پہ، سمندروں پر عرض کیا. جس نے قبول کیا اللہ نے اس کو شیریں قرار دیا، جس نے قبول نہیں دیا وہ ترش اور کھارا قرار دیا گیا. اب میرے دوستوں اور عزیزوں، اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ ولائے آل محمد کو سب سے پہلے قبول کرنے کا مسئلہ ایسا ہی ہے. کہاں سے کہاں ملایا میرے مولا نے، یہ کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جیسے ہی میں آدم میں اپنی روح داخل کروں فَقَوْلُهُ السَّاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. ان لوگوں نے جنہوں نے ولائے علی کو قبول کیا ان کی مثال فرشتوں کے جیسی ہے، جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کی مثال شیطان کے جیسی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اب انسان سوچ لے کہ اسے کون سی صف میں رہنا ہے. اگر یہ انسان اپنی منزل کمال پر پہنچ جائے تو یہی انسان ہے کہ فرشتوں سے اوپر دکھائی دیتا ہے، فرشتوں کے برابر نہیں. دیکھیے فرشتے اگر کوئی گناہ نہیں کر رہے تو فرشتوں کے اندر ٹیکنیکل فالٹ ہے، فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ جو مخلوقات کو خلق کیا ہے، انسان جس کو 2 چیزیں دی ہیں، عقل
شہوت، فرشتے جن کو صرف عقل دی ہے، حیوانات جن کو صرف شہوت دی ہے. بات ذہن میں آ گئی. کسی نے سوال کر لیا میرے مولا سے، مولا جنت کیا ہے؟ تو خواہشات کے کلیجے پر پیر رکھ کر دوسرا جنت میں پہنچ جائے گا. انسان اگر چاہتا ہے کہ جنت میں پہنچ جائے، خواہشات کا گلا دبا دے، نفس کو گھوٹ دے. جہاں نفس گھٹ جائے گا وہیں سے انسان منزل عروج تک پہنچ جائے گا. ایک صلوات بھیجیے اور عظمت آل محمد علیہ وسلم. تو آج سرکار دو عالم حج سے واپس آ رہے ہیں اور سارے کے سارے حاجی ہیں. اللہ کے نبی نے قافلے کو، دیکھیے غدیر نہ معلوم کتنی مرتبہ سنتے ہیں، سمجھے؟ لیکن میں کہتا ہوں غدیر نہ سنی تو کچھ نہ سنا، غدیر نہ پڑھی گئی تو کچھ نہ پڑھا. بات ذہن میں آ گئی. لہذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے گوشے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں. سرکار دو عالم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا اور وہیں پر یہ اعلان کیا کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں انتظار کرو، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بلاؤ. بلا لیا. سرکار دو عالم نے اس کے بعد حکم دیا کہ منبر بناؤ. مدینہ قریب تھا، بہت زیادہ دور نہیں تھا، کہیں سے بھی اللہ کے نبی منبر کا اہتمام کرا لیتے. نہیں، مسئلہ جو ہے وہ یہاں ولایت علی کا ہے، سمجھے؟ سرکار دو عالم نے تمام لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے پالان لا کر جمع کر دو. یہ پالان جمع کرنے میں شاید رسول اسلام کی کوئی حکمت ہو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذرا سا جان کا خوف پا کر رسول کو موت کے منہ میں چھوڑ کر چلے جائیں. سب کے پالانوں کو ضبط کر لیا، بالکل ایسی جیسے آپ سب مجلس میں آئے ہیں ماشاءاللہ، سب گاڑیاں لے کر آئے ہیں. میں نے کہا بھیا سب جو ہے وہ گاڑیوں کی چابیاں جمع کرا دو. اب چاہے مجلس 1 گھنٹہ ہو 2 گھنٹہ ہو، پھر دیکھتے ہیں کون جاتا ہے. تو یہاں میدان غدیر خم میں، ہاں میں 2 گھنٹے نہیں پڑھ سکتا بھیا، میری اتنی ہمت نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے. میری ہمت نہیں ہے، لیکن در آل محمد ایسا ہے کہ یہاں کر گونگا بھی بولنے لگتا ہے. اگر وہ چاہیں گے تو کتنا ہی پڑھا لیں، لیکن بہرحال میں تو اتنا ہی پڑھتا ہوں جتنا میری کیپیسٹی ہے، سمجھے؟ سرکار دو عالم نے سب کے پالان، جو پالان شتر کا منبر تیار ہو گیا. اس کے بعد سرکار دو عالم نے خطبہ غدیر پڑھا. اگر آپ کبھی فرصت ملے، میرے خیال سے ساری زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو ہو، ہندی ہو، گجراتی ہو، انگلش ہو، سمجھے؟ آپ اس خطبے کو پڑھیے. اس میں سرکار دو عالم نے بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ پہنچایا ہو، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس میں جو ہے اپنے جانے کا تذکرہ کیا. اس کے بعد بات اب یہاں سے شروع ہوتی ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اس کو پہنچا دیجئے. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم نے اس تپتے ہوئے صحرا کے اندر تمام حجاج کو ایک جگہ روکا. سب رکے ہوئے ہیں، طویل خطبہ ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے خالی تو شاید 1 گھنٹے میں تو پڑھ پائیں گے. رسول اسلام کتنی اس کی وضاحت بھی کی ہوگی. سرکار دو عالم نے اس کے بعد وہ خطبے کے بعد اب جو ہے وہ مولا کائنات کو بلایا، اور بلانے کے بعد سرکار دو عالم نے علی کو اپنے دست مبارک پر بلند کیا. کل ایک ذرا سا شوشہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا. بلند کرنے کے بعد کہا اللہ مولایا. میں نے اس کو بعد میں عرض کرنا ہے، پہلے ایک چیز بتا دوں. آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. جب میں نے اس آیت کو پڑھا، عالم تصور میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ آخر کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام مکمل ہوا. یہ امام بارگاہ ہے. میں نے آنے کے بعد کہا بھائیو آج ماشاءاللہ امام بارگاہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی. تو کوئی بھی بچہ اٹھ کر کہے گا مولانا کل بھی یہی تھی، ساری ڈیکوریٹ وہی تھی، یہی پنکھے تھے، وہی زری رکھی ہوئی تھی، منبر تھا، مائک لگا ہوا تھا، مومنین تھے، سب کے سب موجود ہیں، آج آخر کون سی ایسی شے بتا رہے ہو؟ تو یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز رہ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے امام بارگاہ مکمل ہوئی. وہاں دین جو سارا پہنچ چکا تھا،
میں نے دیکھا نماز ہے، روزہ پہنچنے سے دین مکمل ہو، نہیں وہ تو بہت پہلے سے ہے۔ اور روزے کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے کی امتوں پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ نماز اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، یعنی اس سے بھی پہلے سے جو ہے نا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، زکوٰۃ بھی پہلے سے ہے، خمس یہ بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، جہاد وہ بھی پہلے سے چلا رہا ہے۔ تو بھئی دین اسلام میں آخر وہ کون سی چیز آج شامل ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا؟ اب جب مکمل ہوا ہے تو چلیے میں یہ تلاش کروں کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، تو مجھے پتا چلا تاریخ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے کہ وہ میدان غدیر خم ہے۔ تو چلیے میں بھی آپ کو وہیں پر لے کر چلتا ہوں، اور جانے کے بعد جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں رسول کے اس جملے کا کہ رسول کیا پہنچاتے ہیں، جس کے بعد یہ آیت لے کر جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں کہ آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ میں بھی عالم تصور میں آپ کے ساتھ اس مجمع میں جا کر بیٹھ گیا کہ جہاں حجاج بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم نے مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا اللہ مولایا۔ میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ مولایا، میں نے فوراً اپنا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ سرکار دو عالم نے کہا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ۔ سرکار دو عالم نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں نے کہا علی ولی اللہ۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم کا خطبہ تمام، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، میرا کلمہ تمام، جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمام ہو گیا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، میدان خون کی بڑی بہاریں ہیں، گرمی ٹاپ کی گرمی تھی۔ یہ جو ماشاءاللہ زائرین اس وقت اربعین کے سفر میں ہیں، ان سے پوچھیے گا، وہ عراق کی ہے۔ یہ جو عرب کی گرمی ہے بڑی سخت اور بڑی شدید، 50 52 55 تو ایسے ہی پہنچ جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، گرمی سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، مثلا آدمی سر ڈھک لے، بال ہوں، بال بھی بڑے مفید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن یہ بیچارے کیا کریں، سر مڈاتے ہی اولے پڑ گئے ہیں۔ اب وہاں مسئلہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے یہ جتنی ان کے پالان تھے وہ عہد کر لیے، نبی خدا منبر پر ہیں، کوئی چھٹک تو سکتا نہیں، اب ہر ایک کو وہی مجبوراً رکنا ہے۔ اور سرکار دو عالم خطبہ دیتے دیتے طویل خطبہ دیا ہے، اور گرمی اس عالم میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ میدان غدیر خم میں ان لوگوں نے کہ جن کے سروں پہ امامے بندھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے اماموں کو کھولا، اور کھولنے کے بعد چونکہ پیر جل رہے تھے، جہاں پیر جل رہے تھے انہوں نے اماموں کو کھولنے کے بعد اپنے پیروں کے نیچے رکھا۔ عزیزان گرامی، یہ عجب انتظام قدرت تھا کہ اتنی گرمی میں سب لوگوں کے تاج پیروں میں آ جائے، اس لیے کہ آج ولایت کا تاج علی کے سر پر سجانا تھا۔ یہ ولایت کا تاج تھا جس کے علی کے علاوہ پروردگار عالم چاہتا ہی نہیں تھا کہ کسی کے پیر، کسی کے سر پر تاج رہ جائے۔ سب نے اپنے اپنے اماموں کو پیروں کے نیچے رکھا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، عجیب، سرکار دو عالم نے جو امامہ باندھا ہے اس امامے کا رنگ گلابی تھا۔ امامہ گلابی باندھیے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر سرکار دو عالم نے جیسے ہی کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، دین بھی تمام ہو گیا، خطبہ بھی تمام ہو گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ اس کے بعد سرکار دو عالم نے مولائے کائنات کو ایک ہاتھ پر بلند کیا ہے اور دوسرا ہاتھ اس طرح سے اٹھایا ہوا ہے۔ اٹھانے کے بعد سرکار دو عالم نے ایک دعا پڑھی ہے۔ اس دعا کو شاید 2-4 جملے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، لیکن ذرا سی مکمل وضاحت ہے جو آج میں
کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے مولا کائنات کو اٹھایا ہوا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار تو اس کو دوست رکھ، اللہم والے من والا، جو علی کو دوست رکھے، وعاد من آدا ہو، اور تو اس کا دشمن ہو جا، جو اس کا دشمن ہو جا، جو علی سے دشمنی رکھے۔ آپ کو علی کے دشمن سے کچھ سروکار ہی نہیں ہونا چاہیے، بس یوں سمجھ لو کہ علی کا دشمن خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، علی کے دشمن کا دشمن خدا کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہم والے من والا ہو وعد من آدا۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ سرکار دو عالم نے علی کو اٹھایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ بلند کیا ہوا ہے اور دعا کر رہے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم کا جو طریقہ ہے مجھے پوری تاریخ میں کہیں پر نہیں ملتا، لیکن ہاں اپنی زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آئے کہ میں نے اس کو بذات خود بھی کیا، آپ کو بھی دیکھا، علماء کو بھی دیکھا کہ ایک رات آتی ہے، ایک نہیں 3 راتیں ایسی آتی ہیں کہ ہم کو حکم دیا جاتا ہے کہ قرآن ہاتھ میں لو، دستے دعا کو بلند کرو اور کہو اللہم بحق ھذا القرآن، پروردگار عالم تجھ کو اس قرآن کا واسطہ ہے، اے اللہ کے نبی آپ تو علی کو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ قرآن کو اٹھائیے نا، تو قرآن تو علی رسول اسلام کے قلب میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم بتانا چاہتے کہ آج میں قرآن ناطق کو اٹھا کر اسی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہم والے من والا ہو وعاد من آدا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیے، جب کبھی بھی ہمیں معصومین علیہ السلام نے دعاؤں کا حکم دیا ہے دعا کرو، تو دعا کے آداب بتائے ہیں۔ زانوؤں کو طے کر لو، اپنے کندھوں کو جھکا لو، بارگاہ ہدیت میں گڑ گڑا کر لجاجت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، معبود یہ مسئلہ ہے تو حل کر دے، پروردگار عالم تجھے فلاں ہستی کا واسطہ، تجھے آل محمد کا واسطہ، یہ ہمارے کام بگڑے ہوئے ہیں، ان کو اسی طرح سے دو ہیں۔ لیکن وہاں سرکار دو عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم والے من والا ہو، پروردگار عالم تو اس سے محبت کر۔ ارے ساری دنیا اللہ کے حکم پر اطاعت کر رہی ہے، سرکار دو عالم کرے پروردگار اس سے دشمنی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اس کا دوست ہو جا، جو علی کا دوست ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہ علی کے دوستوں کا مقام کیا ہے؟ سرکار دو عالم مسجد میں ہیں، آپ کے ایک صحابی مسجد میں آئے، آنے کے بعد سرکار دو عالم سے سوال کیا، یا رسول اللہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ فلاں حجرے میں چلے جاؤ۔ جناب یہ صحابی رسول اس حجرے میں پہنچے، دیکھا کہ مولائے کائنات سجدے میں ہیں، اور سجدے میں مولائے کائنات ہیں اور زبان پر کچھ جاری ہے، پروردگار عالم تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ، تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ، جو تیرا محبوب دعا کر رہا ہے اس کو قبول کر لے۔ کیا کہا؟ پروردگار عالم، سمجھے؟ عبداللہ ابن مسعود سن رہے ہیں اپنے کانوں سے، پروردگار عالم جو تیرا حبیب دعا کر رہا ہے تجھے اسی کا واسطہ، تو اس دعا کو قبول کر لے۔ عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ گھبرا کر پریشان ہو کر اب آئے باہر، دیکھا کہ یہاں رسول سجدے میں سر کو رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پروردگار عالم تجھ کو تیرے ولی کا واسطہ اس کے چاہنے والوں کو بخش دے۔ پروردگار عالم تجھ کو تیرے پروردگار عالم تجھ کو تیرے ولی کا واسطہ علی کے چاہنے والوں کو بخش دے۔ عزیزان گرامی، جو علی کا چاہنے والا ہوگا دعائے رسول اس کے ساتھ ساتھ ہے، جہنم دور رہے گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس میرے دوستو انشاءاللہ، لیکن یہ مصائب کی ذرا سی عزائے حسین ولائے علی تھوڑی بہت جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کی، عزائے حسین کے سلسلے میں ذرا سا فرمائش بھی ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کے سلسلے سے، لیکن میں پہلے تو مصائب کی منزل سے چند جملے فضائل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے، فضائل بذات خود پڑھنا ایک کمال ہے،
لیکن مصائب کے سینے سے فضائل لے کر آنا بڑا مشکل ہے. لیکن میں وہ جملے جو میرے مولا حسین نے جناب علی اکبر کی رخصتی پہ کہے ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مقام کیا ہے میرے مولا حسین کا, سمجھے. اگر آپ امام حسین کی منزلت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا میں دیکھیں کہ حسین پنجتن سے جتنی محبت و الفت رکھتے تھے, خود ہیں پنجتن کی آخری کڑی, لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے. حسین کے ساتھ ثانیہ زہرا بھی ہیں, ثانیہ حیدر کرار بھی ہیں, ثانیہ حسن شبر جناب قاسم بھی موجود ہیں, امام حسن علیہ السلام کے بیٹے نے اندازہ لگایا. شبیہ رسول جناب علی اکبر بھی موجود ہے. سرکار دو عالم نے ہم کو حکم دیا جب تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں تو باپ پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کا بہتر سے بہتر نام رکھے. 1 دن 2 دن 7 دن کے اندر اندر باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھے. اچھا نام رکھے, یہ رنکو پنکو ٹنکو کر کے جو ہے نا نام نہ بگاڑے. نام بگاڑنا بھی جو ہے گناہ ہے. بس ذہن میں آ گئے, اچھا نام رکھو. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا رسول اللہ کے ذریعے سے کہ تم اپنی اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھو. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو نام رکھنے کا موقع ہی نہیں دیا. ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے یہاں سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی, باپ پر ضروری تھا کہ بیٹے کا نام رکھے, نام رکھنے کا موقع ہی نہیں دیا. ابو طالب کے یہاں علی علیہ السلام پیدا ہوئے, بیٹے کا نام رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. سرکار دو عالم کے یہاں سید کونین کی ولادت ہوئی, بیٹی کا نام رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. مولا کائنات اور جناب زہرا کے یہاں حسنین پیدا ہوئے, نام رکھنے کا موقع. معبود تو ہم کو تو حکم دے رہا ہے کہ اپنی اولاد کے اچھے سے اچھے نام رکھو, لیکن پروردگار عالم یہ پیدا ہوئے, یہ جو ہے کائنات میں آئے, ان کے نام رکھنے کا تو نے ان کے ماں باپ کو موقع کیوں نہ دیا؟ کہ میں نے ان کو ان کے نام رکھنے کا موقع دیا ہے جو جس کے خون سے ہے. شاید کوئی عجیب سی بات ہو جائے, میں نے نام رکھنے کا ان کو اس لیے موقع دیا ہے کہ وہ ان کے خون سے ہیں. نہ علی, نہ محمد, نہ زہرا, نہ حسن و حسین, وہ تمہارے خون سے تھے, وہ تمہارے خون سے تھے, تمہیں نام رکھنے کا حکم دیا. یہ میرے نور سے ہے لہذا ان کا نام میں رکھوں گا. میں محمود ہوں, یہ محمد ہے. میں اعلیٰ ہوں, یہ علی ہیں. میں فاطر السماوات ہوں, یہ فاطمہ ہے. میں محسن ہوں, یہ حسین ہے. میں قدیم الاحسان ہوں, یہ حسین, یہ حسن ہے. صلوات بھیجیے نا بر محمد وآل محمد. اب ہم نے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے یہاں 3 بیٹوں کی ولادت ہو. جو بڑا ہے وہ بھی علی ہے, جو اوسط ہے وہ بھی علی ہے, جو چھوٹا اصغر ہے وہ بھی علی ہے. جس وقت جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کارزار میں پہنچے ہیں, ہم شبیہ نبی بولنا, ہم شکل پیغمبر مت بولنا. ہم شکل میں اور ہم شبیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم شکل ہونا, کسی کے بال, کسی کی صورت, کسی کا لباس, یہ ہے ہم شکل ہونا. ہم شبیہ بالکل ویسا ہی, بالکل کوئی ذرہ برابر فرق نہ ہو. ابھی وضاحت کیے دیتا ہوں. جس وقت جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کارزار میں گئے ہیں, مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا پروردگار تو گواہ رہنا, میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں, خلق میں, نطق میں تیرے نبی کے جیسا ہے. سرکار دو عالم کا خلق کیا ہے, کیسے پیدا ہوئے؟ حدیث نے بتا دیا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. علی اکبر, توجہ چاہتا ہوں, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, میرے نور کو خلق کیا. تو علی اکبر کون ہے؟ دیکھیے, جس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بھیجا, وہ نبی جو خلق میں سب سے اول تھا وہ دنیا میں سب سے بعد میں آیا. جو نبی سب سے پہلا تھا اس کو اللہ نے سب سے بعد میں بھیجا. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ خلق میں تیرے نبی کے جیسا ہے. علی اکبر جہاں کربلا کے اولاد امام حسین میں اکبر کہلاتے ہیں, اصل میں اوسط تھے, لیکن ان کا ایک لقب ہے شہید اول. صبح عاشور سب سے پہلے اجازت میدان میں جانے کی جناب علی اکبر نے لی, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے شہید اول.
وہ نبی کہ جس کی خلقت سب سے اول تھی، اللہ نے اس کو سب سے بعد میں بھیجا۔ جو شہید اول تھا، حسین نے اس کو سب سے بعد میں بھیجا۔ یا یوں کہیے کہ جس طرح خدا نے محمد کو سب سے آخر میں بھیجا، حسین نے اکبر کو سب سے آخر میں بھیجا۔ بات ذہن تک پہنچی؟ خلق میں، خلق کیا ہے؟ بہترین اخلاق کو خلق کہتے ہیں۔ یہ خلق جب معراج کی منزلوں پر پہنچتے ہیں تو خلق عظیم کہلاتا ہے۔ یہی خلق جب پیکر میں ڈھل جاتا ہے تو محمد کہلاتا ہے، اور یہی خلق جب محمد کے بعد 50 سال کے بعد آغوش حسین میں آتا ہے تو اکبر کہلاتا ہے۔ نطق میں تیرے رسول کے جیسا ہے۔ رسول کا نطق ناطق سے ہے، بولنا۔ نطق میں رسول کا نطق کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہمارا نبی تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس پر اپنی وحی کو نازل نہ کر دے۔ یعنی سرکار دو عالم کا نطق ہے وحی پروردگار، وہ بولتا ہی نہیں جب تک کہ اس پر حکم الہی نہ آ جائے۔ عزیزان گرامی، تو نبی کی زبان وہ ہے کہ جس پہ قرآن جاری ہے، اکبر کی زبان وہ ہے جو محمد کی زبان ہے۔ اکبر کے دہن میں اپنی زبان نہیں ہے، محمد کی زبان ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، ذرا سا اور آسان کر دوں، ذرا سا اور آسان کر دوں۔ ہم نے دیکھا، دیکھیے ہم شبیہ نبی ہیں، ہم شبیہ نبی ہیں۔ ایک دن تاریخ میں وہ آیا کہ رسول اسلام کی آغوش میں امام حسین موجود ہیں۔ رسول کی آغوش میں امام حسین موجود ہیں۔ پھر ہم نے ایک دور ایسا دیکھا کہ اب حسین کی آغوش میں اکبر ہیں۔ ایک دن وہ تھا کہ جب رسول کی آغوش میں حسین تھے، ایک دن یہ ہے کہ حسین کی آغوش میں اکبر ہے۔ آپ سمجھے ہی نہیں، وہ کہ جب محمد کی آغوش میں حسین تھے تو حدیث واضح کر رہی ہے انا حسین و منی۔ جس وقت آغوش رسول میں حسین تھے، حسین و منی کی دلیل، جب حسین کی آغوش میں اکبر ہے وہ انا من الحسین کی دلیل۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بلند ترین صلوات بھیجیے عظمت علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ درمیان میں ایک بات، کل انشاءاللہ 8:30 بجے مجلس شروع ہوگی، آپ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ ایک صلوات بھیجیے تو پھر میں آگے بڑھوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار تو گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں نطق میں تیرے رسول کے جیسے۔ عزیزو، جس وقت جناب علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا بابا ہمیں اجازت نہیں دو، کہا جاؤ پہلے پالنے والی سے اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر جناب زینب کے حجرے میں خیمے میں پہنچے۔ میرے لال تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ جناب علی اکبر نے گفتگو کی ہے جناب ثانیہ زہرا سے، اماں اگر کل میدان حشر میں میری جدہ کے سامنے سب بیویوں نے کہا کہ میں نے اپنے قاسم کو قربان کر دیا، آپ کیا جواب دیں گی؟ زینب سمجھ گئی، جا میرے لال۔ اکبر کو اجازت تو دے دی، لیکن اجازت دینا اتنا گرا تھا کہ زینب بے ہوش ہو گئی۔ عزیزو، کوئی ہمارے یہاں بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے گشت افاقے میں لایا جاتا ہے؟ پانی چھڑکا جاتا ہے نا۔ کربلا میں کہاں پانی تھا؟ حسین نے بہن کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا، اکبر کو آواز دی، میرے لال اکبر اپنے بالوں کو یعنی اپنی زلفوں کو اپنی پھوپھی کے دہن تک لے کر آ جاؤ، تمہاری پھوپھی تمہاری زلفوں سے مانوس ہے، خوشبو کو سونگے گی، زینب بے ہوشی سے افاقہ ہو جائے گا۔ اکبر نے اپنے سر کو جھکایا، زینب نے اکبر کی خوشبو کو محسوس کیا۔ ایک مرتبہ اکبر کو دیکھا، زینب تڑپ گئیں۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، راوی کہتا ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر خیمے سے نکل رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ میں نے بار بار دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی جوان کا جنازہ ہے جو خیمے سے نکلنے والا ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیکن حمید کہتا ہے کہ میں جب بار بار اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ اکبر خیمے کے اندر چلے جاتے تھے، اگر کوئی بڑا علی اکبر کو خیمے کے اندر لیتا تو بازو پکڑتا، ابا پکڑتا، لیکن کوئی بچہ تھا جو اکبر کی ابا کا دامن
پکڑ کے خیمے میں لے لینا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں حسین کی لاڈلی سکینہ تھی، جو اکبر کی ابا کا دامن پکڑ کر اکبر کو خیمے میں لے لیتی اور کہتی بھیا اکبر اگر تم چلے گئے اور قسمت سے مدینے جانا نصیب ہوا تو میں صغرا کو کیا جواب دوں گی؟ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ روایت بتاتی ہے کہ اکبر میدان کارزار میں پہنچے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، علی کے شیر نے علی کی طرح سے جنگ کی، لیکن پیاسا بھوکا بابا کے پاس آیا۔ آنے کے بعد کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی ہوتا تو ان ظالموں کو دکھا دیتا۔ وہ اکبر کہ جس نے پوری زندگی میں حسین سے سوال نہیں کیا، حسین کی یہ تمنا رہی کہ اکبر کوئی چیز تو ہم سے مانگے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایسا موقع ہی زینب نے آنے نہ دیا۔ ادھر اکبر ارادہ کرتے زینب مہیا کر دیتی، لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ بتاتی ہے کہ اکبر نے بابا سے کہا، حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان ہمارے دہن میں داخل کر دو۔ عزادارو، اکبر نے اپنی زبان کو دہن حسین سے نکال لیا اور کہا بابا آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ضعیف باپ نے بیٹے کو پھر رخصت کیا۔ اکبر کے سینے میں ایک برچھی لگی، اکبر نے بابا کو سلام کیا۔ حسین، اب تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین اکبر کی آواز پر مقتل میں جانا چاہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کو میر انیس نے کہا کہ کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ آواز دے رہے این علی اکبر، این علی اکبر۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، نہیں معلوم کہ حسین کس عالم میں اکبر تک پہنچے، لیکن جب اکبر تک پہنچے دیکھا جوان کے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے بابا، سینے میں درد ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اے میرے لال کوئی حسرت ہے؟ کہا ہاں بابا، مدینے میں صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، بابا صغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، میرے لال ان انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اکبر نے دیکھا، کچھ نظر آیا؟ کہاں بابا مدینہ نظر آ رہا ہے، صغرا نظر نہیں آ رہی۔ روضہ رسول میں دیکھو، وہاں بھی نہیں ہے۔ اپنے حجرے میں دیکھو، وہاں بھی نہیں ہے۔ حسین معلوم کرتے رہے، اکبر منع کرتے رہے، بابا کہیں صغرا دکھائی نہیں دی۔ حسین نے کہا میرے لال اس جگہ پہ دیکھو جہاں تم نے صغرا سے رخصت کیا تھا۔ اب جو دیکھا نشان قدم علی اکبر پر اپنا رخسار رکھ کر واہ اکبرا، واہ اکبرا کے نعرے بلند کرتی ہوئی صغرا ایک مرتبہ اصغر اکبر نے کہا بابا ہاتھ کو نیچے کر لو، برداشت نہیں ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، برچھی کا پھل نکالا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین کس عالم میں علی اکبر کے لاشے کو خیمے تک لے کر آئے، لیکن جب قیام کے قریب پہنچے آواز دی بنی ہاشم کے بچوں، جوان کا لاشا ہے، ضعیف باپ سے اٹھتا نہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین اکبر کے لاشے کو خیمے میں لے کر آ گئے۔ ایک طرف لاش قاسم کی ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، ادھر علی اکبر کا لاشا رکھا، درمیان میں فاطمہ زہرا کا لال بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، آسمان کا رخ کیا، معبود گواہ رہنا حسین غریب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، بس 1 منٹ ہو۔ خیمے میں نگاہ کی، سب آ گئے، زینب تڑپ رہی ہے لیکن ام لیلہ دکھا نہیں دے رہی۔ فضا جاؤ علی اکبر کی ماں کو اطلاع کرو۔ فضا کہتی کہ میں تیزی سے خیمے میں پہنچی، دیکھا کہ ماں مسلح پر بیٹھی ہوئی ہے۔ فضا نے کہا بی بی تمہارے بیٹے کا لاشا آ گیا۔ ایک مرتبہ جناب ام لیلہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹھیکا، اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکی۔ عزاداران مظلوم کربلا، نہ معلوم کہاں سے طاقت یا علی کہہ کر اٹھی۔ ایک مرتبہ فضا کہتی ہے میں نے دیکھا ام لیلہ کو کبھی اس طناب سے ٹکراتی ہے، کبھی خیمے کے اس طرف سے ٹکراتی ہے۔ فضا کہتی ہے بی بی کیا ہوا تمہیں در خیمہ معلوم نہیں؟ کہ فضا جب سے تم نے اکبر کا نام لیا ہے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، ماں تڑپ کر رہ گئی، لاش اکبر کو دیکھا، معبود میری قربانی کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا، معبود یہ حسین مظلوم کے عزادار ہیں، ان کی حوائج کو پورا کر۔
پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا، بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا، نابود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری اس عزا کو قبول فرما، اس عزاداری میں جن جن مومنین نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے پروردگار ان کی صحیح اور کوشش کو قبول فرما، اور مزید عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے معبود اس عشرہ مجالس میں جو ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، معبود حسین مظلوم کے صدقے میں ہم اس کو معاف فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔